یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی انٹرنیشنل ٹرائبونل میں جاتے ہیں فیصلہ ہمارے خلاف آتا ہے. ہم گئے ریکارڈنگ کے اوپر $6 ارب کا فائن آ گیا. ہم ترکی کی فرم کارکے کے خلاف گئے 1.2 بلین کا فائن آ گیا. وہ تو شکر کریں اردوغان نے آپ کو بچا دیا اس فائن سے. پھر ہم یادو کے ایشو پر بھی گئے. اصل بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر تو ٹھیک ہے انہوں نے سزائے موت اس کی معطل کی, اس کو رہا نہیں کیا, لیکن بنیادی طور پر تو ان کو سارے رائٹس دے دیے گئے. جو فیصلہ تھا وہ مجموعی طور پر ہمارے حق میں نہیں تھا. ہمیں یہ اب اس فیصلے کے ہم پابند ہیں. جے ہند دوستو, میں پردنیش اور آپ دیکھ رہے ہیں ریپبلک انڈیا. دیش بھکتی کے سوچ سے ہم نے یہ چینل شروع کیا ہے, تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں پروتساہت کیجیے, اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے. دھنیہ واد. آج کا یہ جو ویڈیو ہے اس میں پاکستانی ایکسپرٹ مشاہد حسین سید نے بتایا ہے کہ پاکستانی کو کیسے ہمیشہ ICJ مطلب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ہار کا منہ دیکھنا پڑتا ہے اور اوپر سے فائن بھی بھرنی پڑتی ہے. اور ابھی بھی کلبھوشن جادھو کے کیس میں پاکستان کو بھارت کو تیسری بار کانسولر ایکسیس دینا پڑا, اور آگے جا کے کسی بھی حال میں کلبھوشن کو رہا کرنا ہی پڑے گا. تو آئیے دوستو ویڈیو کو انجوائے کرتے ہیں. یہ نظامی صاحب کلبھوشن جادھو کو جو اعلیٰ عدلیہ ہے اس میں اپیل کا اختیار دینے تک جو حق ہے وہ دینے کے لیے آرڈیننس پیش کیا گیا. اس پہ بحث ہوئی. شیریں مزاری صاحبہ نے کہا کہ اگر نون لیگ کی حکومت عالمی عدالت انصاف کا دائرہ کار تسلیم نہ کرتی تو ہمیں یہ سب کچھ نہ کرنا پڑ رہا ہوتا. سوال یہ ہے کہ دائرہ کار تسلیم کرنے کے بعد فیصلے پہ عمل درآمد بھی منعقد کرنا ضروری ہے. جی مشاہد صاحب السلام علیکم. مشاہد صاحب یہ بتائیے کہ اس حکومت کا ایک وتیرہ ہی بن گیا ہے کہ جو بھی مسئلہ پیدا ہوتا ہے اس کا کھرا جا کے آپ کی PMLN کی حکومت سے مل جاتا ہے. اب یہ بھی پتہ لگا کہ یہ ایک تو پہلے ہی کہا جاتا تھا مودی کا جو یار ہے غدار ہے. میاں نواز شریف کلبھوشن جادھو کا نام کیوں نہیں لیتے؟ پھر اب یہ الزام ہماری دوست شیریں مزاری نے لگایا کہ یہ سارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری مخالفت کے باوجود اور پیپلز پارٹی کی مخالفت کے باوجود میاں صاحب اس کو زبردستی ICJ میں لے گئے. تو آپ کی کیا رائے ہے, یہ کیا سیاست ہے یعنی کلبھوشن جادھو کی, جس کی وجہ سے ہر آدمی ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہا ہے؟ میرے خیال میں یہ ایک روایت بن گئی کیونکہ جو موجودہ حکومت ہے اس کا ایک بڑا ایک شیوا ہے. وہ سب کہتے ہیں, اب مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں کہ یہ نالائکی جو ہے وہ لیبل ان کے ساتھ لگ گیا ہے, اور وہ ہر ایشو پر اپلائی کرتا ہے, چاہے وہ معیشت ہو, چاہے وہ احتساب ہو, یا ہینڈلنگ آف کورونا وائرس ہو, یا ان کی جو اور ایشوز پر جو نالائکی ہو, لوکس کا ایشو بھی ہو. تو اب اس حوالے سے ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے جو قومی مفاد کے ایشوز ہیں لائک کشمیر ہم انٹرنیشنلائز کرتے ہیں, انٹرنیشنل فورم میں لے کے چلتے ہیں. یونائٹڈ نیشنز, اس کا یونائٹڈ نیشنز کا جوڈیشل آرم ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس. اب انہوں نے ایک فیصلہ دیا ہے تو اب اس میں بلیم کرنا کہ فلانی حکومت نے یہ کیا وہ کیا, مسئلہ یہ ہے کہ اس کو آپ ہینڈل کریں جو موجودہ صورتحال ہے. ویسے تو عارف صاحب آپ کو معلوم ہے کہ یہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ چیز ہوتی تھی, اس کو کمپلیکیٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. جاسوس جو تھے کولڈ وار میں, سوویت یونین کا ہو یا امریکہ CIA کا ہو, ان کا ایکسچینج ہوتا تھا. آپ ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے تھے, اس میں کوئی قانونی جنگ نہیں ہوتی تھی, کوئی ICJ کا ایشو نہیں ہوتا تھا. آپ کو یاد ہے فرانسس گیری پاورز U2 کا جہاز لے کے یہاں سے پشاور سے اڑا تھا, پکڑا گیا سوویت یونین میں. سوویت یونین کا کرنل روڈولف ایبل امریکہ میں پکڑا گیا. 62 میں ان کا برلن میں ایکسچینج ہوا. آپ کو یاد ہے مووی بنی تھی برج آف اسپائرز. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہی میں کہنے لگا تھا, بڑی زبردست فلم بنی تھی اس پہ. تو یہ قسم کا آپ کہہ رہے ہیں یہ بارگیننگ چپ ہوتا ہے, یہ بارگیننگ چپ ہوتا ہے, اور آپ استعمال کرتے ہیں کہ جب آپ کا کوئی بندہ پکڑا انہوں نے ہوگا ہم اس کو ایکسچینج کر لیں گے, اور یہ بڑی کامن بات ہے, اور آپ اس وقت کا انتظار کرتے ہیں. تو اس میں جو سارا سلسلہ ہوا کہ, اور یادو تو بلکہ صرف جاسوس نہیں, وہ تو دہشت گرد بھی ہے. لیکن اب الٹا صاحب یہ ہو گیا کہ لگتا ہے کہ پاکستان نے زیادتی کی ہے کہ وہ بیچارہ یادو, وہ اس کو رسائی نہیں مل رہی, اس کو ملنے نہیں دیا جا رہا, سارا کچھ ہے. وکٹم وہ بن گیا, حالانکہ وکٹم تو ہم ہیں, ہمارے ملک کے اندر آیا, اور وہ کوئی پاسپورٹ لے کے نہیں آیا, وہ اس نیت سے آیا دہشت گردی کی, جس میں دہشت گردی بھی کی ہے, ہمارے بندوں کو شہید کیا ہے, اور ہمارے ملک کو عدم استحکام کا شکار کر رہا ہے. تو وہ تو الٹا ہمیں ہندوستان کو جانا چاہیے ڈاک میں کہ ہندوستان ایکسپورٹ کر رہا ہے
दहशत गर्द और दहशत गर्दी पाकिस्तान में। और तो मेरे ख्याल में ओवरऑल जरा हैंडलिंग हमारी और ये जो तू मैं हमने करार दी ना शुरू, ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि कुलभूषण ऐसा इशू है जिसमें हमें एक नेशनल कंसेंसस के जरिए आगे बढ़ना चाहिए था, ना कि हम इसको एक सियासी हथियार आपस में जो लड़ाई है सियासत में चपकलिश है अंदरूनी सियासत की, उसको हमने बना दिया। तो मेरे ख्याल में हमारे जो दोस्त हैं हुकूमत के वो बड़े तंग नजर हैं और उनकी दूरअंदेशी नहीं है इस सिलसिले में। तो शाह साहब, लेकिन बिलावल साहब ने और ख्वाजा आसिफ ने भी ये कहा कि NRO दिया जा रहा है ये, और उन्होंने इमरान खान की जो स्क्रैप बुक से निकाल के यही बात जो वो कहते हैं ये कह दी कि वो ऐसे कर रहे हैं। और ये भी तो अपोजिशन की भी तो ज़्यादती है, लेकिन शायद अपोजिशन वाले कहते हैं कि हमारे साथ भी यही हुआ है। मतलब मियाँ साहब को तो कहा गया कि आप नाम नहीं लेते कुलभूषण यादव का, तो इमरान खान साहब ने कितनी दफ़ा कुलभूषण यादव का नाम लिया। लेकिन ये वही जो ट्रीटमेंट उनके साथ होती रही वही इधर अप्लाई हो रही है। आप देखें ना, असल में मसला आरिफ साहब ये है कि जब भी हम कोई इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल में जाते हैं फैसला हमारे खिलाफ आता है। हम गए रिकोडिक के ऊपर $6 अरब का फाइन आ गया, हम तुर्की की फर्म कारके के खिलाफ गए 1.2 बिलियन का फाइन आ गया। वो तो शुक्र करें अर्दोगान ने आपको बचा दिया उस फाइन से। फिर हम यादव के इशू पर भी गए। तो असल बात यह है कि बुनियादी तौर पर तो ठीक है उन्होंने सजाए मौत उसकी मुअत्तल की, उसको रिहा नहीं किया, लेकिन बुनियादी तौर पर तो उनको सारे राइट्स दे दिए गए। जो फैसला था वो मजमूई तौर पर हमारे हक में नहीं था। हमें ये अब उस फैसले के हम पाबंद हैं अंडर इंटरनेशनल लॉ। और मजे की बात यह है कि हिंदुस्तान के दोहरे म्यार देखें, वो एक तरफ तो कहता है कि बायलैटरल इशू है। 2008 में हमारी हिंदुस्तान से बायलैटरल ट्रीटी हुई थी ऑन एक्सट्रेडिशन। अब वो कहता है कि उसके बावजूद इंटरनेशनल ज्यूरिसडिक्शन है। शिमला के ऊपर वो कहता है ये बायलैटरल है, उसमें इंटरनेशनल ज्यूरिसडिक्शन UN की नहीं है। दोहरे म्यार है। तो हमें भी चाहिए था जरा उनको बेनकाब करते और उनको एक्सपोज करते कि एक तरफ वो उनका स्टैंड होता है, दूसरा होता है। तो हमने आई थिंक कुछ गलतियां की हैं हमने, और हमारी सफारतकारी कह लें या कानूनी कह लें, लेकिन अब तो हम फंस गए हैं, पाबंद है उस जो ज्यूरिसडिक्शन है। हमने एक्सेप्ट की है, केस लड़ा था हमने।